تیل کی قیمتوں میں کمی، کس کی جیت کس کی ہار؟ تیل کی قیمتوں میں کمی عموماً ایسی اقوام کے لیے خوشی کی نوید لے کر آتی ہے جہاں اس کا استعمال بکثرت ہوتا ہے۔ عام حالات میں اوسطاً ہر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے لائک کے بٹن پہ کلک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ امریکی شہری روزانہ 10 لیٹر تیل یا تیل سے متعلقہ مصنوعات استعمال کرتا ہے، مگر دوسری جانب تیل پیدا کرنے والے ممالک کے لیے خام تیل کی قیمت میں کمی لاکھوں افراد کے لیے تباہی کا اندھیا لاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیل کو کالا سونا بھی کہا جاتا ہے۔ جب تیل کی قیمت زیادہ تھی تو اس سے حاصل ہونے والی آمدن تیل پیدا کرنے والی کمپنیوں اور ممالک کی تجوریاں بڑھ رہی تھی۔ اسی آمدن کی بدولت ایسے ممالک کی عوام کا گزر بسر ہو رہا تھا اور عوامی سہولیات میسر ہو رہی تھیں۔ مگر ایسے ممالک کے لیے اب تیل کا ہونا ایک نعمت سے زیادہ زحمت بن رہا ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی پہلے ہی مطمئنہ کر چکی ہے کہ اس صورتحال سے سب سے زیادہ نائجیریا اور عراق متاثر ہوں گے، اور ان ممالک کی آمدن 50 سے 80% کم ہو جائے گی۔ یہ اندازہ $30 فی بیرل قیمت کی بنیاد پر لگایا گیا، تاہم اب تیل کے ایک بیرل کی قیمت $20 سے بھی کم ہے۔ یہ تینوں ممالک تیل پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اور ان ممالک کی معیشتیں پہلے ہی کافی دباؤ میں ہیں۔ عراق کی آمدن کا 98.5% انحصار تیل کی درآمدات پر ہے، باقی کا 1.5% آمدن قیمتی نگینوں، دھاتوں اور پھلوں سے آتی ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ رواں برس عراقی حکومت کو اخراجات کی مد میں $50 ارب کی کمی کا سامنا ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو نکال کر بات کی جائے تو پہلے ہی زیر دباؤ صحت کے نظام پر اخراجات کم ترین سطح پر ہوں گے۔ کوئی ملک تیل کی پیداوار پر جتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، یہ اس کی کمزوری کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ سعودی عرب تیل نکالنے پر سب سے کم خرچ کرتا ہے، مگر اس کے باوجود تیل پر سعودی عرب کا انحصار اس کی آمدن میں $100 ارب کی کمی کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ سن 2014 میں تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی کمی کے اثرات ابھی بھی سعودی معیشت پر عیاں ہیں، اور ابھی بھی وہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آمدن میں کمی کا یہ خلا سیاحت یا کسی اور کمائی کے شعبے کو فروغ دے کر بھی پور نہیں ہو سکا۔ سعودی حکومت کے اخراجات میں توازن برقرار رکھنے کے لیے تیل کی قیمت کو $85 فی بیرل تک ہونے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے یہ سعودی عرب ہی تھا جس نے تیل کی قیمتوں میں عدم توازن کے عمل کو اس وقت تیز کیا جب اس نے اپنے مخالف ملک روس کو تیل کی پیداوار میں اضافے کی دھمکی دی۔ تاہم روس ایک ایسا ملک ہے جو خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے امریکہ کے آئل اینڈ گیس کی صنعت کے لیے اضافی سپورٹ کا اعلان کیا۔ یہ اضافی سپورٹ ان $650 ارب کی امداد کے علاوہ ہے جو تیل کا شعبہ پہلے ہی حاصل کر رہا ہے۔ تیل پیدا کرنے والے دیگر ممالک کی نسبت امریکی معیشت تیل کی پیداوار پر کم ہی انحصار کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس سے کم متاثر ہوگا۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے حصص میں آنے والا اتار چڑھاؤ درحقیقت تیل کی قیمتوں میں کمی سے زیادہ تیل کی کمی اور ڈسٹری بیوشن کے مسائل کی وجہ سے تھا۔ عام طور پر وہ ملک جہاں صارفین زیادہ ہیں وہ اس کمی کو انجوائے کریں گے، مگر فی الحال بہت سے ممالک میں ایسا نہیں ہوا، اور اس کی وجہ تیل کی پیداوار اور اس کی نقل و حمل پر عائد پابندیاں ہیں۔ مگر اس کا فائدہ سب سے زیادہ چین کو ہوگا، جو تیل کا سب سے بڑا صارف ہے۔ چین تیل کا 5واں بڑا درآمد کنندہ ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب وہ اپنی صنعتوں کو دوبارہ چلانے کے لیے کوشاں ہے، اور رپورٹس کے مطابق وہ خام تیل کو ذخیرہ کر رہا ہے۔ مجموعی طور پر اب جب کہ تیل کی قیمتیں گر چکی ہیں تو تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شدید کساد بازاری کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ تاہم اگر یہ کساد بازاری زیادہ عرصے جاری رہی تو بہت سے دیگر ممالک کو اس سے آگے چل کر فائدہ ہوگا۔